بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ دوسرے انبیاء پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا فضیلت تھی۔ اس موضوع میں ہماری یہ 7ویں ویڈیو ہے، تو آئیے اس کو ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں اب کون سے نبی کی باری ہے۔ تو اس میں آتے ہیں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ کی دعا پر نبوت فرمائی گئی۔ بائبل میں ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے عبادت خانے کا انتظام دیا تھا اور ان کی امامت کرنے کا حکم تھا۔ قرآن کریم کی سورہ مزمل میں اس بات کی گواہی پیش کرتی ہے کہ محمد بھی یہ کام خود کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تو 2/3 رات سے کم اور آدھی رات یا 1/3 رات کے برابر قیام کیا کرتا ہے، اور تیرے ساتھ والوں میں سے بھی ایک گروہ ایسا ہی کیا کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ قرآن میں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ ہارون میرا بھائی ہے اور وہ تو مجھ سے بہت زیادہ فصیح البیان ہے۔ اس سے آپ کے بارے میں واضح ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بڑے فصیح البیان تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی زیادہ فصیح البیان تھے، بلکہ تمام انبیاء کرام کے امام تھے۔ تو اسی طرح دوسری موضوع کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا فضیلت تھی۔ اللہ تعالی نے نینوا کے شہر کی طرف حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس شہر میں کثیر تعداد میں لوگ آباد تھے۔ ان سب نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے انکار کر دیا، تو آپ ان سے ناراض ہو کر شہر چھوڑ گئے، اور جب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر چھوڑ دیا تو تب جا کر اہل شہر کو احساس ہوا کہ وہ غلطی پر ہیں، لہٰذا اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام واپس شہر میں آئے اور تمام لوگ ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اہل مکہ نے آپ کو مکہ سے نکل جانے پر مجبور کیا، اور پھر ایک عرصے بعد ان کو احساس ہوا اور تمام اہل مکہ فتح مکہ کے وقت اسلام لے آئے۔ اللہ تعالی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن پاک کی سورہ صافات میں فرماتے ہیں کہ مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا۔ نبی کریم کے بارے میں سورہ توبہ یوں فرماتی ہے کہ جب کافروں نے نبی کو نکال دیا تھا اور اس وقت نبی 2 میں دوسرا تھا، اور وہ دونوں اس وقت غار کے اندر تھے۔ جس طرح مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، اسی طرح رسول اللہ بھی اپنے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ غار میں 3 دن رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی تسبیح کا ذکر کیا گیا جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی خطا اور اپنی تسبیح کو یکجا کر دیا۔ ادھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے محمد کے بارے میں 2 امور کو محفوظ کر دیا۔ قرآن فرماتا ہے کہہ دے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر و رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مچھلی کے پیٹ میں دوبالا کیا، اسی طرح محمد کی شان کو غار کے پیٹ میں سہ بالا کر دیا۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایک مکرم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر سورہ مریم میں یوں فرماتے ہیں، یہ تیرے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمائی۔ آخری رسول کے بارے میں فرمایا جس کو سورہ بنی اسرائیل میں یوں فرمایا، تیرے رب کی رحمت ہے اور اس کا فضل تجھ پر بڑا ہے۔ آگے سورہ انبیاء میں اس طرح فرمایا، ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا بیان قرآن نے فرمایا کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی ہاں بڑی عزت اور مقام ہے، جبکہ رسول اللہ کی عزت اور مقام تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس موضوع پر آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔